وہ آپ کی عادت ہے کہ آپ کو اس کا چہرہ پسند آ گیا، کو اس سے کوئی آثاری محبت ہو گئی، آثار کی محبت جیسے مجنوں کو لیلا سے۔ شادی کے بعد کیا آپ اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزاریں گے؟ شادی کے بعد اگر آپ کا مزاج نہ ملا، شادی کے بعد پرابلمز آ گئے، شادی کے بعد اولاد نہ ہوئی، شادی کے بعد بے روزگاری رہی۔ محبت جو ہے یہ اپنانے کا نام ہے عشق حقیقی کے بعد۔ اگر آپ کے محبوب نے آپ سے رابطہ کرنا ہوا تو آپ کی محبت کا انتقال ہو جائے گا اور آپ کو محبت نہیں ملے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ان تمام افراد کے لیے ہے جو محبت میں گرفتار ہیں اور اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے من چاہے شخص کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سید محمد علی زنجانی صاحب سے آج اس محبت کی شادی، محبت کو پا لینے کے بارے میں تفصیل سے وظائف کے بارے میں بھی جانیں گے، اور آج دیکھتے ہیں کہ سید محمد علی زنجانی صاحب آپ کے لیے کیا ہدیہ لائے ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ جس بھی شخص سے محبت کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کی عادت ہے کہ آپ کو اس کا چہرہ پسند آ گیا، جیسے آپ کو اس سے کوئی آثاری محبت ہو گئی، آثار کی محبت جیسے مجنوں کو لیلا سے تھی کہ جب لیلا نہیں ملی، مایوس ہو کے جنگلوں میں چلا گیا تو ہرنیوں کے اندر کچھ مشابہت دیکھتے ہوئے اس کو لگا کہ یہ لیلا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس آثار کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ کہ آپ کو ایک شخص کی اتنی عادت ہو جائے کہ آپ کو مختلف لوگوں کے اندر بھی اس جیسی مشابہت جو ہے نظر آنی شروع ہو جائے، تو اس کو ہم آثاری محبت بھی کہتے ہیں، پھر ضد بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ کہ لوح محبت SyedAliZanjani.com پہ موجود ہے کہ اگر آپ کی محبت ٹھیک ہے، آپ کو ملنی ہے، اس کے استعمال کے بعد آپ کو جو حقیقی محبوب ہے اس کے قریب لے جاتی ہے، اور اگر آپ کی محبت صرف فرضی ہے، کیونکہ بخاری صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے سے شادی کرنی ہے، شادی کے بعد کیا آپ اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزاریں گے؟ شادی کے بعد اگر آپ کا مزاج نہ ملا، شادی کے بعد پرابلمز آ گئے، شادی کے بعد اولاد نہ ہوئی، شادی کے بعد بے روزگاری رہی، تنگ دستی رہی، سسرال کے تانے رہے، تو آپ کس طرح سے اس محبت کو قائم رکھ سکیں گے؟ تو اس کے لیے پہلے تو آپ نے جس سے محبت کرنی ہے، اب یہ تو چیک کروائیں کہ وہ آپ کا محبوب آگے چل کے زندگی میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر محبت بڑی زبردست چیز ہے کہ جب جناب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہوئی، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پورے قرآن کے اندر واقعہ ہے، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اب وہ بھی اسی محبت میں گرفتار تھیں، بوڑھی ہو گئیں، اس وقت جا کے پروردگار نے ان کی دعا سنی، جب ان کی محبت آثاری سے نکل کے حقیقی محبت کی طرف کنورٹ ہو گئی کہ اللہ سے ان کا رابطہ مضبوط ہوا، تو پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ اب آپ ان کو اپنا لیں۔ تو محبت جو ہے یہ اپنانے کا نام ہے عشق حقیقی کے بعد۔ اگر آپ کو عشق حقیقی نہیں ہے اور آپ کی محبت صرف ایک آثاری قسم کی محبت ہے یا مجنوں والی محبت ہے، تو پھر آپ مجنوں کی طرح جنگلوں میں در بدر بھٹکتے رہیں گے، کبھی میرے سے کبھی کسی سے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی محبت کا انتقال ہو جائے گا اور آپ کو محبت نہیں ملے گی۔ پھر بھی اس چیز سے بچنے کے لیے لوح محبت اگر آپ کے پاس موجود ہے، یا حیو یا قیوم، اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد 600 دفعہ پڑھا کریں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، صرف 30 دن کے لیے۔ اگر آپ کے محبوب نے آپ سے رابطہ کرنا ہوا تو 30 دنوں میں کر لے گا، اگر نہ کرنا ہوا تو پھر آپ اپنی زندگی میں موو آن کریں۔ بہت شکریہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے آج ان تمام محبت کے بارے میں جتنے بھی سوالات پوچھنے والے افراد تھے ان کو ان کے مطابق وظیفہ بھی بتا دیا، اور اس کی ایک ریمیڈی بھی بتا دی، اور اس کا ایک موجودہ معاشرے کے اندر ایک اس کا حل بھی بتا دیا۔